اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 8 کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 17، تم تو لڑکی ہو۔ مشق شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھنے سے پہلے والے سوال دیکھتے ہیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ دوسرا سوال ہے آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائی کیسے لگتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے دوران میں جو سوال ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے امی اسپتال سے کیا لے کر آئی تھی؟ اس کا جواب ہے امی اسپتال سے ایک چھوٹی سی گڑیا جیسی منی ساتھ لائیں۔ دوسرا سوال ہے نبیل نے تالیاں کیوں بجائیں؟ اس کا جواب ہے جب امی جان نے نبیل سے کہا کہ یہ آپ کو بھائی جان کہا کرے گی تو اس بات پر نبیل خوش ہوا اور اس نے تالیاں بجائیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے، جب وہ آتی تو کھڑے ہو کر اپنی جگہ ان کو بٹھاتے تھے۔ اس کے بعد مشق میں ہم اہم الفاظ دیکھتے ہیں، معنی سیکھیں۔ بمس کے اڑنا، ناراض ہونا، بیداری سے ظاہر کرنا، اطمینان، سکون، فخر کرنا، اپنے لیے قابل عزت سمجھنا، حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، پھوٹ پھوٹ کر رونا، بہت زیادہ رونا، للکار، رعب سے کہنا، پکار، دلیل، ثبوت، مفہوم، معنی مطلب، شرمندگی، ندامت۔ سوال نمبر 2 ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے امی نے منی کا تعارف کیسے کروایا؟ اس کا جواب ہے امی جان جب اسپتال سے واپس آئیں تو ایک چھوٹی سی بالکل گڑیا جیسی منی ان کے ساتھ تھی۔ جب عمار نے پوچھا یہ کون ہے تو امی جان نے کہا یہ چھوٹی سی گڑیا ہے جو اللہ میاں نے تمہارے پاس بھیجی ہے۔ دوسرا سوال ہے عمار نے نبیل کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس کا جواب ہے جب امی جان نے نبیل سے کہا کہ یہ آپ کو بھائی جان کہا کرے گی تو اس بات پر نبیل خوش ہوا اور اس نے تالیاں بجائیں، مگر عمار کو نبیل کی خوشی برداشت نہ ہوئی تو عمار نے نبیل کو تھپڑ مارا اور کہا تم تو بالکل بے وقوف ہو۔ تیسرا سوال ہے عمار اور نبیل اپنی بہن کو پیار کیسے کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے رفتہ رفتہ عمار اور نبیل نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ان دونوں نے شماموں کو اپنی بہن تسلیم کر لیا اور دونوں شماموں کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ چوتھا سوال ہے لڑکے بڑے ہو کر کیا کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے لڑکوں کے کام۔ لڑکے بڑے ہو کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اپنے والدین کا سہارا بنتے ہیں، والد صاحب کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور پورے گھر کی کفالت کرتے ہیں، پورے خاندان کے اخراجات پورے کرتے ہیں، گھر کی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے گھر والوں کو سنبھالتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے لڑکیاں بڑی ہو کر کون کون سے کام کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہے لڑکیاں بڑی ہو کر گھر کے کاموں میں ماں کی مدد کرتی ہیں، اس کے علاوہ تعلیم حاصل کر کے لیڈی ڈاکٹر اور اسکول استاد بھی بن سکتی ہیں۔ سوال نمبر 6 ابو نے تینوں بہن بھائیوں کو کیا بات سمجھائی؟ ابو نے تینوں بہن بھائیوں کو یہ بات سمجھائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو بہت عزت دی اور فرمایا جو شخص بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، ان سے پیار کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہی داخل ہوگا۔ اس لیے بیٹیوں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کی عزت اللہ میاں کے ہاں لڑکوں سے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہانی کی مدد سے خالی جگہ میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں۔ نمبر 1 لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ زیادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ نمبر 2 مکہ کے مشرک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ نمبر 3 ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ نمبر 4 اللہ میاں نے ماں کا مرتبہ بھی باپ سے زیادہ رکھا ہے۔ نمبر 5 اگر اپنی بہن کو حقیر سمجھو گے تو اچھے مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے بات سے نکلے بات۔ آپ کے خیال میں عمار اور نبیل کو منی سے کیا شکایت تھی؟ اس کا جواب ہے عمار اور نبیل کو منی سے یہ شکایت تھی کہ اس کے آنے سے خاندان کے ہر فرد کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی ہے، ہر کوئی منی کو توجہ کا مرکز رکھتا، یہ بات دونوں بھائیوں کو ناپسند تھی۔ سوال نمبر 5 ہے بہنیں گھروں میں ہمارا خیال کیسے رکھتی ہیں، آپس میں اس پر بات چیت کریں۔ اس کا جواب ہے بہنیں ماں کی طرح اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، استری کرتی ہیں، غرض ہر کام میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہے قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے فعل معروف کے جملوں کو فعل مجہول اور فعل مجہول کے جملوں کو فعل معروف کے جملوں میں تبدیل کریں۔ نمبر 1 احمد کتاب پڑھتا ہے، اس کا جملہ ہوگا کتاب پڑھی جاتی ہے، صفائی ہو رہی ہے، عائشہ صفائی کر رہی ہے، کھانا بن گیا ہے، باورچی نے کھانا بنا لیا ہے، عمیر سبزی لایا ہے، سبزی لائی گئی ہے، کپڑے دھل گئے ہیں، دھوبی نے کپڑے دھو لیے ہیں، امی نے کھانا پکایا، کھانا پکایا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ و ترکیب اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔
نرم نرم گال، ایک آنکھ نہ بانا، فخر کرنا، کارخانے، للکار، عزت، شیرنی۔ نمبر 1 ہے نرم نرم گال، ماں نے بیٹے کے نرم نرم گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ نمبر 2 فخر کرنا، لائق بچے اپنی قابلیت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کارخانے، پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیمنٹ بنانے کے کارخانے موجود ہیں۔ نمبر 4 ہے عزت، اسلام بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں سے پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 5 ایک آنکھ نہ بانا، مجھے تو زینب کی بے وجہ ہنسی ایک آنکھ نہیں باتی۔ نمبر 6 شیرنی، آج کراچی کے چڑیا گھر میں ایک شیرنی کی موت ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے للکار، دشمن کو تیاری کے بغیر نہیں للکارنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کچھ نیا سیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے سبق تم تو لڑکی ہو سے آپ نے کیا سبق سیکھا، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے سبق تم تو لڑکی ہو سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت قابل احترام ہے۔ اسلام نے تو عورتوں کا مقام اور بھی بڑھا دیا ہے، اس لیے لڑکیوں یا عورتوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال نمبر 9 ہے ابا جان کی باتیں تخلیص کی صورت میں ایک اقتباس میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے اسلام نے عورتوں کو بڑی عزت دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، ان سے پیار کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر ہر نبی کی والدہ ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت سونپی ہے، اس لیے ہمیں لڑکیوں اور عورتوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہی ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان کی تہذیب و ثقافت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس کے بعد کس سبجیکٹ کی ویڈیو بنانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔